السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4079 یعنی 4079 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب محمد عفران صاحب ہیں، کندہ پور، صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا نماز میں رکوع میں ملنے سے وہ رکعت ہو جائے گی؟ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے وہ رکعت ہو جائے گی، اور اس کے لیے وہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا کوئی آدمی اگر نماز میں رکوع میں ملے تو اس کی وہ والی رکعت ہو جائے گی؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب محمد عفران صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نماز میں آیا اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو وہ آ کر کے رکوع میں ہی ملنا ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی مصلی آئے نماز کے لیے اور امام صاحب جس حالت میں ہو، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس کو اسی حالت میں مل جانا ہے۔ یعنی امام صاحب اگر کھڑے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ امام صاحب رکوع میں ہیں یا رکوع میں اسی وقت چلے گئے تو مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہے اور بغیر ہاتھ باندھے ہوئے کہاں چلا جائے؟ رکوع میں۔ اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جائے۔ اگر بیٹھے ہوئے ہیں امام صاحب تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے وہ بھی بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے۔ دوسری بات، ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور امام صاحب اسی وقت رکوع میں گئے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو رکوع میں ملنا ہے، تو اب جو رکعت وہ پڑھ رہا ہے یا امام صاحب جو رکعت پڑھ رہے ہیں وہ رکعت اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان دو رائے ہیں، یعنی دو الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ رکعت ہو جائے گی، جبکہ کچھ دوسرے علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتلا دیں کہ اس سلسلے میں صحیح موقف یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور اسی وقت مقتدی آ کر کے رکوع میں ملے تو مقتدی کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اس کی جو دلیلیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بعد میں پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ رکعت ہو جائے گی، اپنے طور پر وہ کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے سوال میں ہمارے معزز عفران بھائی نے یہ بتلایا ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب میں سعودی عرب کے اندر مقیم تھا، اس وقت میں نے بعض علماء کرام سے اس موضوع پر گفتگو کیا تو انہوں نے بھی فوراً یہی دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور پیچھے سے آ کر کے ہم رکوع میں ملے تو ہماری وہ رکعت ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، یعنی جو آدمی رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لیا۔ ہم نے ان سے اس کا حوالہ پوچھا کہ بھائی حدیث کی کس کتاب میں ہے یہ روایت بتلائیے، تو انہوں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا۔ ہم نے جب اس حدیث کے بارے میں چھان بین شروع کیا تو حدیث کی کئی کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا ہے، لیکن جہاں جہاں پر حوالہ تھا میں نے جب الٹ کر کے دیکھا تو ان الفاظ میں یہ حدیث نہیں ملی مجھ کو کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لیا۔ بہت تلاش کیا، اور آج بھی جب میں اس سوال کی تحقیق کر رہا تھا تو تقریباً پورے دن میں نے تلاش کیا، لیکن حدیث کی کسی بھی مستند کتاب، کتب ستہ ہو یا حدیث کی وہ کتابیں جو واقعی حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں، ان حدیث کی کتابوں کے اندر مجھ کو یہ روایت نہیں ملی۔ البتہ علماء کرام اس بات کو بیان کر دیتے ہیں۔
ہم آپ کو بتلا دیں کہ جس جگہ پہ، جس حوالے پہ بات مجھ کو بتلائی گئی کہ فلاں جگہ پر سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں نے جب وہاں پر پلٹ کر کے دیکھا تو وہاں پر مجھ کو ایک روایت ملی. میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 893. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جئتم، جب تم نماز کے لیے آؤ، وَنَحْنُ سُجُودٌ، اور ہم سجدے کے حالت میں ہو، فَاسْجُدُوا، تو سجدے کی حالت میں مل جاؤ، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، اور اس سجدے کو اور اس رکعت کو شمار نہ کرو. اور پھر آگے حدیث ہے، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، جو آدمی نماز کی ایک رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. دیکھ لیں یہاں پر رکوع کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر رکوع کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکعت پا لی اس نے نماز پا لیا. ظاہر سی بات ہے جماعت ہو رہی ہے اور کوئی بھی آدمی جب شامل ہوگا، ایک رکعت بھی اگر وہ پا لے گا یا آخری رکعت کے آخری حصے میں بھی وہ ملے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے ان کی بات زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے یحییٰ بن ابی سلیمان. اس حدیث کی سند میں جو سند چلتی ہے نا، امام ابو داؤد نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے صحابی سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ جو چین ہے راویوں کا، یہ جو سلسلہ ہے راویوں کا، اس کے بیچ میں ایک راوی ہیں یحییٰ بن ابی سلیمان. ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے. کیا یہ؟ منکر الحدیث. اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث کے جو راوی ہیں ان سے صحیح حدیث روایت نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1622 پہ بھی روایت کیا ہے، اور وہاں پر امام ابن خزیمہ نے کہا کہ اس حدیث کو صحیح کہنے میں میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح بھی نہیں ہے، یا اگر بعض لوگ صحیح کہتے ہیں تو اختلاف ہے. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی نے رکعت پا لیا اس نے نماز پا لی. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی، ان کے لیے یہ دلیل نہیں ہے. دیکھیے ایک دوسری روایت بھی ہے جس کو امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور اس روایت کی جو سند ہے، ان عبد العزیز بن رفیع ان رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عبد العزیز نے ایک آدمی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ جب تم آؤ اور امام صاحب رکوع میں ہو تو تم رکوع کرو، جب تم آؤ امام صاحب سجدے میں ہو تو تم سجدہ کرو، اور اس سجدے کو شمار نہ کرو. ہاں اگر تم رکوع میں امام صاحب کے ساتھ ملو تو اس کو شمار کر لو. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس روایت کے اندر جو رجل ہے، رجل ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، حدیث کی سند میں یہ بات نہیں چلتی ہے. کس آدمی نے کیا، کس آدمی نے روایت کیا، اس آدمی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جو وہ بیان کر رہا ہے عام انسان کے لیے بیان نہیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کر رہا ہے، اور جو بیان کر رہا ہے وہ دین اور شریعت بیان کر رہا ہے. لہٰذا پتہ چلنا چاہیے کہ وہ آدمی کون ہے. لہٰذا جب آدمی کون ہے یہ نہیں معلوم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کی سند کے اندر جو راوی ہے وہ مجہول ہے. راوی کیا ہے؟ مجہول ہے. اور جس حدیث کے سند میں ایک راوی بھی اگر مجہول ہوگا وہ روایت سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی بالکل ناقابل اعتبار کہلائے گا. سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور روایت پیش کیا جاتا ہے. روایت پیش کیا جاتا ہے صحیح البخاری. صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 783. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہ دخل المسجد، وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکع، جب وہ داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فرکعت دون الصف، ابھی صف میں نہیں پہنچے، وہیں پر ہیں، اور وہیں سے انہوں نے رکوع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے، وہ وہاں پہ آ رہے ہیں یا ادھر سے آ رہے ہیں، ابھی وہ صف میں داخل نہیں ہوئے ہیں، دروازے کے پاس ہی انہوں نے رکوع کرنا شروع کر دیا. جب نماز مکمل ہو گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا زادک اللہ حرصاً، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چاہت کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ولا تعد، ولا تعد کا مطلب ہے کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ دیکھیے حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی ایک رکعت دہرانے کے لیے کہا ہو، اور حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دہرانے کے لیے کہا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رکوع میں ملے ہو تو دوبارہ رکعت کو پورا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تمہاری نماز ہو گئی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں، حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، امام البانی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1198۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت الصلاۃ، جب تم نماز میں آؤ تو فاتحا بوقار وسکینۃ، تو پورے وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز میں آؤ۔ ابھی آئے نا، دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، دوڑ کر کے آ کر کے مل گئے، ایسا نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تعد، دیکھو ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے اندر آؤ فاتحا بوقار وسکینۃ، نماز میں بالکل سکون سے آؤ، سکون سے آؤ، جو نماز ملے اس کو پڑھو اور جو نماز چھوٹ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ لہٰذا اس حدیث سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی۔ دوسرا، اس حدیث کے اندر جو آخری جو لفظ ہے ولا تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ولا تعد نہیں ہے بلکہ اعادہ یعیدو سے ولا تعد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو رکعت پڑھے ہو آئندہ اس رکعت کو دوبارہ لوٹانا نہیں، یعنی جو رکعت پڑھے ہو نا اس کو لوٹانا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عد یا عدو سے ولا تعد ہے، کا مطلب ہے کہ اس رکعت کو شمار نہیں کرنا۔ تو اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اذا وقع الاحتمال، اگر کسی دلیل کے کسی لفظ میں اگر کنفیوژن ہو جائے، الگ الگ معنی سمجھ میں آنے لگے، تو اس سے ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دلیل بھی ان کے موقف کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دلیلیں دیتے ہیں وہ لوگ، اس کے علاوہ بھی کئی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن ان تمام دلیلوں کا وہی حال ہے، یا تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یا ان کا جو خیال ہے، ان کی جو رائے ہے، ان کا جو موقف ہے، اس کے موقف پہ وہ دلیل نہیں ہے۔ البتہ ہمارا یہ کہنا ہے اور بہت سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی جب نماز کے لیے آیا اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اس کو رکوع میں ملنا ہے اور اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ وہ رکعت کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نماز کے اندر جو رکعت ہوتی ہے، رکعت پوری رکعت ہوتی ہے نا، ایک رکعت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے اور سجدہ کیا جاتا ہے، تب جا کر کے مکمل رکعت ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی رکوع میں ملے گا اس کے دو فرض چھوٹ جائیں گے، دو فرض۔ ایک فرض کیا ہے؟ کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، اگر نماز میں کھڑے نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، نماز میں اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں کہا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری حدیث نمبر 1117 نمبر کی روایت، صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے، نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیسے پڑھو؟ بیٹھ کر کے پڑھو۔ کب؟ جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تب۔ ایک آدمی آیا، امام صاحب رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع میں مل گیا تو وہ کھڑا نہیں ہو پایا، قیام اس کا چھوٹ گیا، ایک چیز وہ چھوٹا۔ دوسرا، قیام کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 756 نمبر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب ایک آدمی رکوع میں ملا تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، اس لیے اس کی رکعت نہیں ہوگی اس کی، چونکہ اس نے قیام بھی نہیں کیا۔
سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی اور دیگر حدیث کی کتابوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأت کرنا پریشانی ہونے لگا، آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ قرأت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، دیکھو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ جو آدمی اپنی نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی رکوع میں آتا ہے تو دو فرض اس سے چھوٹ جاتے ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے، لہٰذا ایک آدمی اگر رکوع کی حالت میں آ کر کے امام صاحب کے ساتھ ملے گا تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، اس رکعت کو پھر اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اور جو اس نے رکوع کیا یا سجدہ کیا اور اس میں جو اس نے اذکار پڑھے ان تمام اذکار کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ الگ سے اس کو دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔